إن الحمد لله الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا الله اعدلوا في أولادكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، آج کے خطبے میں تربیت اولاد کے اسلامی اصول کے بارے میں عرض کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کرو، خود بھی بچوں کو بھی نماز کی تربیت دو. رزق کے بارے میں تم سے ہم سوال نہیں کریں گے، یہ سوال ضرور ہوگا کہ نماز تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اخلاق سیکھا یا نہیں سیکھا. یہ ضرور سوال ہوگا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا نہیں اپنایا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں رزق کتنا ملا، کیا ملا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ رزق جتنا اللہ دیتا ہے اتنا اللہ قیامت کے دن سوال ضرور کرے گا کہ رزق کو کہاں تم نے ضائع کر دیا. جیسے احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں انسان سے 4 سوال ہوں گے کہ جوانی آپ نے کہاں خرچ کر دی، کہاں ضائع کر دی، اور آپ نے رزق کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام سے، اور رزق کہاں خرچ کر دیا، حرام طریقے سے خرچ کیا یا حلال طریقے سے، اور جو اللہ نے علم دیا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا. تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ والدین پر 3 حق بنتے ہیں اولاد کے. 3 حق، اور یہ یاد کرنا. سب سے پہلا، اس کا نام اچھا رکھے. جب بھی پیدا ہو اچھا نام رکھے. یہ نہ ہو کہ آبا و اجداد کو دیکھ کے ہم ان کے نام غلط ہوتے ہیں تو غلط ہی رکھ دیں. یہ نہ رکھیں بالکل. جیسے آج رواج ہے دیہاتوں میں، میرے بابے کا نام تھا تو میں بھی وہی رکھوں گا، بے شک وہ غلط ہو، ایسے نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان کو قرآن کی تعلیم دے. یعلمہ الکتاب، کتاب کی تعلیم دے. اور تعلیم کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو انسان بنائے، وہ تعلیم ہے. اگر وہ انسان کو جانور بناتی ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. وہ جتنا بھی انسان دنیا میں ترقی کرے وہ انسان نہیں ہے. اگر وہ انسان بن سکتا ہے تو وہ تعلیم بھی ہے. اسی کے ذریعے سے انسان بن جاتا ہے تو وہ تعلیم ہے. تیسرے نمبر پہ وَيُزَوِّجُهُ، اس کو شادی بھی کرائے اذا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے. یہ 3 حق ہیں جو ماں باپ پر ضروری ہیں. اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اور شادی کروائے.
اس کے بعد ماں باپ پر کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، اخلاق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ چلنا یہ ان پر حق بنتا ہے بس۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی زبردست نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحتیں سورہ لقمان میں آئی ہیں۔ 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمانے لگے تو فرمایا کہ بیٹا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک کبھی بھی نہ کرنا، اور اولاد کو سب سے پہلی یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے بغیر نہیں جھکنا۔ ہم نے قبر پرستی نہیں کرنی، ہم نے بت پرستی نہیں کرنی۔ ہمارے سامنے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے چلے جائیں، میرے اللہ مجھے یہ تکلیف آئی ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں تیرے سامنے یہ اپنی پیشانی جھکا کے بیٹھا ہوا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے جتنا شرک گناہ ہے۔ دوسری وصیت فرمائی بیٹا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اچھا سلوک کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے نا بڑا خوبصورت انداز میں ہمیں بتا دیا، بڑا خوبصورت۔ قرآن نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، آپ نے ان کو اف تک بھی نہیں کرنی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھنکنا بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی نہ ہوتا ہے نا کہ بیٹے صاحب حیثیت بن جاتے ہیں، صاحب ثروت بن جاتے ہیں، بڑی ان کی حیثیت بن جاتی ہے تو ماں باپ کو ایسے ہی دھتکارتے ہیں۔ آج کل تو خبروں میں سنیں تو صحیح، اولڈ ہوم میں کتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے وہ بدقسمت بچے ہیں، کتنے وہ بدقسمت بچے ہیں کہ اپنا ذہن تبدیل کر دیا ماں باپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑا انداز گفتگو آپ کا خوبصورت نرم ہونا چاہیے۔ اور اگلا لفظ بتا دو کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ دیکھیں یہ میرے دونوں بازو ہیں، جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، یوں کر کے چل رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے نا، اور اسی سے پرندہ آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو جناح الذل، اپنے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے جس طرح پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ دیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اور رکھ لیتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، کوئی آدمی اس کو گلول مارے یا اس کو گولی مارے اور گر جائے، پتھر مارے اور گرنے کے بعد بالکل بے بس ہو کے گر جاتا ہے، میرے رب نے تشبیہ دے دی کہ جناح الذل، یہ تمہارے بازو، یہ تمہاری طاقت، یہ تمہاری بادشاہی، یہ تمہارے جو بھی عہدے ہیں، جو بھی پیسے کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر ہے، چھوڑ دیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے مارے ماں باپ کے سامنے ایسے لیٹ جاؤ کہ ماں باپ جیسے کہتے ہیں کر لو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ خدا نخواستہ آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں یا ایسا غلط کام بتاتے ہیں جس پہ میرا رب ناراض ہوتا ہے تو آپ ان کی تابعداری نہ کرنا، ان کو بڑے انداز کے ساتھ کہہ دینا کہ ابا جی میں آپ کی مانوں یا محمد الرسول اللہ کی مانوں، آپ کی مانوں یا اللہ رب العزت کی مانوں، مجھے اللہ یوں کہہ رہے ہیں، مجھے محمد الرسول اللہ یوں کہہ رہے ہیں، تو میں کس طرف چلا جاؤں؟ میرے ابا سب سے پہلے ترجیح ہے اللہ کی، اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی، تیسرے نمبر پہ آپ کی مانوں گا، لیکن شرک نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کہہ دیں کہ نماز کبھی نہ پڑھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہیں کہ یہ غلط کام کریں، میں نہیں کر سکتا۔
ہاں ہاں اگر ماں باپ کافر بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ نرمی والا سلوک رکھنا۔ یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ تیسری نصیحت، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، او بیٹے، وہ بیٹے جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، یہ خیال کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کریں، دنیا کے لیے نہ کرنا۔ اگر میں نے نماز اس لیے پڑھی نا کہ مجھے کوئی آدمی دیکھ لے اور کہہ دے کہ بڑا نمازی ہے، نماز گئی، اللہ قیامت کے دن اس نماز کو ریت کی طرح اڑا دے گا۔ ہاں کوئی بھی عمل کریں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ کو سامنے رکھیں، میرا اللہ تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا۔ اور بیٹے کو چوتھی نصیحت فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پہ لے جایا کرو، 10 سال کا ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا مارا بھی کرو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا مارو، نہیں، اس کو ڈانٹا کرو کہ چلو نماز پڑھنی ہے، تاکہ عادی بنے اور زندگی میں پھر نماز نہ چھوڑے۔ آج ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اچھا یار خیر ہے، تاش کھیل رہے ہیں، اچھا یار خیر ہے، کسی کام پہ کھڑے، چھوڑ دے یار خیر ہے، بعد میں قضا کروں گا۔ یہ کیوں ہے؟ بچپن سے ہمیں تربیت نہیں ہے، ہمیں تربیت نماز کی نہیں ہے، اس وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹے اچھائی کا حکم کرتے رہنا۔ دیکھیں میری جہاں چلتی ہے میں چلا لوں، گھر والوں پہ چلتی ہے ان کو اچھائی کا حکم دیتا رہوں، برائی سے روکتا رہوں، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس طاقت تھوڑی اور بڑے سے بڑے کے سامنے ٹکر کھائے، ہاں اگر کھاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا بہت بڑے مجاہد ہیں، اگر نہیں کھاتا تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو ان کے انڈر کمانڈ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کو تو کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آپ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ سب کے سب انسان خسارے میں، تو یا اللہ خسارے میں ہیں تو کوئی تو بچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ 4 علامتیں ہوں، 4 چیزیں ہوں، وہ بچ سکتا ہے، وہ بچے گا اور اللہ کے ہاں قریب بنے گا۔ وہ کون ہے؟ آمنو، ایمان لائے اللہ پر، رسول اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، قیامت پر، یہ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد وعامل الصالحات، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنائے، میرے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ چلے۔ 2، تیسرا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تبلیغ کرے، لوگوں کو اچھی بات کرے، برائی سے روکتا رہے۔ جب یہ کام کرے گا اور اسی میں تکلیفیں جب آ جاتی ہیں تو پھر اسی پہ وتواصوا بالصبر، اسی پہ صبر کرے۔ پھر میرا اللہ کی طرف سے ایمان خوشخبری بھی ہے، فرمائے یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے اچھے کام کرتے کرتے تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر صبر بھی کرنا۔ آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ اچھے کام میں تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی گناہ کیا تو دور کی بات تصور تک بھی نہیں فرمایا، اچھے کام کرتے رہے، تبھی تو اپنے مخالف ہوئے نا، کلمے کی دعوت دی اپنے مخالف۔ طائف میں کیا ہوا میرے نبی کے ساتھ؟ پتھر کیوں برسے؟ میرے نبی کے خون کیوں بہا؟ یہ اچھا کام کیا نا، دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔
تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے صبر کرنا، تکلیف پہنچتی ہے تو. اور ساتھ میں 8ویں نمبر پہ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُسَعِّرْ، بیٹا کبھی بھی کوئی آدمی تمہارے سامنے آتا ہے نا، اپنے چہرے کو بدلنا نہیں ہے، غصے والا نہ بنانا. ایسے ہوتا ہے نا، کوئی سلام کرتا ہے تو ہم جو سلام کرنے کے بجائے چہرہ بدل دیتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے چہرہ بدل دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے نہ کرو، وَلَا تُسَعِّرْ، ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پھر یہ بھی نصیحت فرمائی کہ جب بھی چلنا ہو تو تکبر سے نہ چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سورہ لقمان. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. خدا کی قسم یہ قیامت تک ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ارے تکبر سے نہ چلنا، نہ چلنا. قرآن نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. آپ کے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، تکبر کی وجہ سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. کتنے آپ تکبر کریں گے؟ اور یاد رکھیں اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک ملعون بنایا. تو ضرورت کیا ہم تکبر کریں بھائی؟ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی بیٹا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اعتدال میں اٹھنا بیٹھنا. اللہ آپ کو بہت کچھ دے دیتا ہے پھر بھی اعتدال رکھو، نہیں دیتا پھر بھی اعتدال رکھو، اپنے آپ کو گھٹیا نہ کرو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو جھکا کے چلو، ایسے نہ چیختے رہو، چلاتے رہو. یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی. تو آج کے میرے خطبہ کا یہی عنوان ہے کہ تربیت اولاد کے اسلامی اصول میں سے جو میں نے قرآن کے بتائے، حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو بتائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا. اور اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يُصِبْكَ، اے بیٹے اگر تم سے کوئی بھی چیز چلی جاتی ہے تو افسوس نہ کیا کریں، افسوس نہ کیا کریں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں او ہو میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، یوں ادھر جاتا تو یہ ہوتا. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن میرے رب کی طرف سے وہ چیز منظور نہیں ہوتی، نہیں ہوتا کام، ختم بات. ہم کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑے؟ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ایمانیات کی تلقین، نماز کی تلقین اور حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین. دیکھیں ہم بچے کو بتا دیں نا بیٹا یہ سانپ ہے خیال کرنا، یہ سانپ ہے خیال کرنا، بچھو ہے خیال کرنا، اور بچھو دکھا دیتے ہیں یہ جانور آ جائے تو پھر اس کو مار دو کہہ دیتے ہیں نا، اس لیے کہ زہر ہے اس میں. اور یہ بجلی ہے، ہم بچوں کو سمجھا دیتے ہیں بیٹا یہ سوئچ کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالنا، کیوں مر جاؤ گے. اسی طرح ہم ان کو بتا دیں بیٹا غیبت گندا گناہ ہے، بیٹا کسی پہ بہتان لگانا گندا گناہ ہے، بیٹا چغل خوری گندا گناہ ہے، بیٹا کسی کی چوری کر کے کھانا گندا گناہ ہے، بیٹا بغیر اجازت کے کوئی چیز اٹھانا یہ گندی ہے، بچھو سے بھی زیادہ خراب ہے. یہ کیوں نہیں سمجھاتے ہم؟ یہ کیوں نہیں سمجھاتے ہم؟ میں ایک دفعہ کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آیا تو اس کے منہ سے نا وہ آ رہی تھی، تو وہ آ رہی تھی اس کی پیاز کی یا تھوم کے نا. تو جب بھی جیسے بات کر رہا تھا تو کسی دوست نے کہا، میں نے نہیں کہا، کسی نے کہا کہ یار تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ مسجد میں آنا منع ہے. تو مجھ سے انہوں نے تصدیق کروائی، کہتے ہیں ایسے نا مولوی صاحب؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے فٹ کہہ دیا، میں نے کہا دیکھو پیاز حلال ہے، صرف منہ سے بدبو آ رہی ہے، اسی کو ہم مسجد میں آنے سے منع کر رہے ہیں. اور ایک آدمی حرام کھا کے، رشوت کھا کے، پرایا مال ڈکیتی کا کھا کے، کسی کا حق کھا کے اور مسجد میں آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم یہ سکھا دیں
جہاں یہ سکھا رہے ہیں نا کہ بیٹا پیاز کھا کے مسجد میں نہ جانا، حالانکہ پیاز حلال ہے، تو یہ بھی سکھا دو کہ بیٹا حرام مال کھا کے مسجد میں نہ ہو، اس لیے کہ تیری نماز بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہماری یہ زندگی ہے کتنی یار؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سب کچھ فانی ہے، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی قسم اپنی زندگی اپنے طریقے سے چلنے سے نہیں ہوگا، محمدی نمونہ لانا پڑے گا۔ اور یہی تربیت ہمارے نبی نے اپنے بچوں کو سکھا دی۔ تربیت اولاد کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور بچوں کو کھاتے وقت بیٹا کھانا ہو دائیں ہاتھ سے کھا لو، بسم اللہ کر کے کھا لو۔ میرے نبی کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، فرمایا سم اللہ وقل بیمینک، ارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اور ہم کھاتے ہیں تو ہر طرف ہمارا ہاتھ پھرتا ہے۔ میرے نبی نے بچے کو روک دیا کہ اپنی طرف سے کھا لو۔ یہ تربیت دیں، ہم یہی تربیت دیں، کھیلوں کی جہاں تربیت دیتے ہیں نا وہاں یہ بھی دے دیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بچوں کو نظافت سکھا دو، پاکیزگی۔ ہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے بچے، کہتے ہیں بچہ ہے، یہ نہیں۔ میرے نبی کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کھائی اٹھائی، صدقے کی کھجور تھی۔ میرے نبی نے پوچھا ایوہ الحسن ماذا تاکل، کیا کھا رہے ہو؟ کہنے لگے کھجور۔ آپ نے اندر سے نکالی، انگلی ڈال کے نکال دی۔ یا رسول اللہ بچہ ہے، ہم بھی جیسے کہتے ہیں بچہ ہے چھوڑ دو۔ نہیں، تربیت کے یہ دن ہیں، یہ دن تربیت کے ہیں۔ نظافت، اندر کی نظافت، باہر کی نظافت۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اندر کے گناہ بھی چھوڑو، باہر کے گناہ بھی چھوڑو۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا ظاہر کو صاف رکھیں، اچھی بات ہے، نصف الایمان ہے، مانتا ہوں، حدیث میں ہے، اندر کی گندگی کو کون صاف کرے گا؟ کون صاف کرے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہوں، میں سارا دن درود شریف پڑھتا ہوں، میں سارا دن تلاوت کرتا ہوں، میں سارا دن نماز پڑھتا ہوں، تسبیحات میں جناب چل رہی ہے۔ ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے آیا ہے اور اوپر سے خوشبو بھی لگا لو، فائدہ ہے؟ گندے کپڑے 2 ہفتے کے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر عطر بھی لگا دو، کہتا ہے میں خوشبو لگا رہا ہوں۔ پہلے دھو، صاف کرو اس کو، استغفر اللہ سے اندر کو صاف کریں ہم، استغفر اللہ، اللہ میری توبہ۔ نمبر 2، جو ہمارے پیٹ میں آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں، جس طرح ہم پانی کو دیکھتے ہیں نا، یہ گلاس ہے، یہ میں دیکھتا ہوں اس میں تنکا تو نہیں ہے، یار مکھی تو نہیں پڑی، مکھی پڑی گلاس گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈالنے سے خیال کریں کہ میں کون سی گفتگو کر رہا ہوں، میرے اندر میں گفتگو کون سی جا رہی ہے، کون سی غلط بیانی ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے طریقے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے کہ انتباہ کرو، خبردار، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، تبھی تو اس امت کا درجہ ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آپ کا بہت بڑا درجہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ اچھائی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا یہ تربیت کا اصول ہے، سختی سے نہیں، ہوئے نہیں کہنا، ادھر نہیں کہنا، الفاظ کا چناؤ خوبصورت بن کریں۔ ایک آدمی خدا نہ خاصا کسی کو کہتا ہے اور تمہاری ماں کا خاوند جو ہے وہ کدھر ہے، وہ کتنا چڑھے گا،
اگر یوں کہہ دے کہ بھائی آپ کے والد گرامی کہاں ہیں، کتنا خوبصورت الفاظ ہیں، کتنا فرق ہے الفاظوں کا چناؤ. بچوں سے نرمی، گھر سے نرمی شروع کریں، بیوی سے نرمی، ماں باپ سے نرمی، بچوں سے نرمی. یہ تربیت کا اصول ہے. آپ بچوں کے ساتھ سختی کریں گے نا، میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم، میں دیہاتی آدمی ہوں، جس باپ نے گالیاں شروع کی ہیں نا گھر میں، بچے اسی طرح گالیاں دیتے ہیں جس طرح باپ دیتا ہے. کیوں دے بھائی گالی؟ گھر میں جھگڑے ختم کریں، میاں بیوی کی جھگڑے بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ ہو. یہ ہمارے نبی نے اصول بتائے. پھر فرمایا بچے بڑے ہونے لگے بستر الگ کر دو. یہ ہماری اولاد کے بارے میں تربیت ہمارے نبی نے بتائی. اور بچے آپس میں چغلی نہ لگائیں آپس میں. آج ہم چغل خور کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ میں ایک تو اکثر بیشتر بیان میں کہتا رہتا ہوں کہ میں نے گھر میں نا سب سے پہلے چغلی ختم کی. مجھے یاد ہے کہ بچی نے مجھے بھائی کے بارے میں کچھ بات کر دی، پہلے ان کو لگا دیا. لگانے کا مطلب ڈانٹا. کیوں؟ ان کو پھر بتا دیا کہ ہاں بھائی یہ کیسے ہے. چغلی ختم. چغلی گھر سے ختم کریں، بچوں سے. پھر بڑے ہونے کے بعد ڈرتے رہیں گے کہ ہاں چغلی کا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ بچے کو بتا دیں. اب بچے کو کیا پتا چغلی کیا ہوتی ہے؟ اس کو بتا دیں کہ بیٹا گدھے کا گوشت کوئی کھائے گا نہیں. کیوں؟ حرام، گند ہے. باہر مردار جانور پڑا ہوا، بیٹا یہ جانور کھا لے گی نہیں. کیوں؟ گندگی ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. بیٹا چغلی اس سے بھی گند ہے، اس سے بھی زیادہ گند ہے. تو وہ سمجھ جائے گا، اس کے ذہن میں آ جائے گی بات. اور اسی طرح سچ بولنے کا عادی بنائیں. ہم خود جور بھولواتے ہیں بچوں کو کہ باہر آدمی گھنٹی لگاتا ہے، ارے بھائی اس کو بتا دو کہ بابا گھر میں نہیں ہے. خود بتا دیتے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے. بچہ تو سیکھ رہا ہے. اور آخری باتیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف رکھنا. دو بیٹے ہیں آپ کے، ایک کی تعریف دوسرے کے سامنے کبھی بھی نہ کرنا، باغی ہو جائیں گے. آپ ایک کو کہتے ہیں بیٹا بہت اچھے بچے ہیں آپ، دوسرا فٹافٹ باغی ہو جائے گا. ایک کو زیادہ دے دیں گے دوسرا باغی ہو جائے گا. ایک کی تعریف کریں گے دوسرا باغی ہو جائے گا. ایک کے ساتھ جفی ماریں گے دوسرے کو سلام دور سے سلام کریں گے، باغی ہو جائے گا. بچوں کی غیبت کبھی بھی کسی کے سامنے نہ کر دینا، برائی بیان کسی کے سامنے نہ کریں. بیٹا غلطی کرتا ہے الگ کر کے بلا لو، بیٹا یہ آپ نے غلط کام کیا ہے. یہ ہمارے نبی کے اصول ہے بھائی. آج بغاوتیں کیوں ہیں اولاد میں؟ ہم خود باغی بنا دیں بچوں کو. مجھے تو اکثر بھی لوگ آتے ہیں نا، گاؤں میں بھی جاتا ہوں، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں بچہ اتنا یہ ہو گیا. میں نے کہا بچوں کو دکان پہ آپ غیبت کر رہے ہوتے ہو نا، دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہو نا. کہتے ہیں ہاں بتاتے ہیں. تو پھر تم ہی تو خراب کر رہے ہو بچوں کو، تم تو باغی بنا رہے ہو. بچوں کی تعریف کریں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت کے دروازے کھول دے گا. انصاف کریں. میرے نبی کے سامنے ایک صحابی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس آدمی کو اس بچے کو غلام دے دیا، بڑا بچہ اچھا ہے اس لیے میں نے اس کو غلام دے دیا ہے، گفٹ کر کے دے دیا. جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں ایک بیٹے کو موبائل دے دیا دوسرے کو کچھ بھی نہیں. میرے نبی نے فرمایا باقی بچے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ان کو دیا ہے؟ کہتے نہیں. آپ نے فرمایا ان سے بھی واپس کر دو، ان سے بھی واپس کر دو. اور آج ہم، یہ پیارا بچہ ہے، یہ سیانا بچہ ہے، ذرا وہ پاگل بھی ہو نا پھر بھی ادب کریں. اور اسی طرح اپنی اولاد کو ہدیہ اور تحائف دیا کریں. خوش ہوتے ہیں، آپ کی عظمت عزت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو بزدلی کبھی بھی نہ سکھاؤ، بچوں کو بہادری کے واقعات سناؤ. صحابہ کرام کے جتنے بھی واقعات ہیں یہ سنایا کریں تاکہ بچے بزدل نہ بنیں. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، اللہ ہماری زبان کو آؤٹ آف کنٹرول نہ بنا دے، کنٹرول والی ہماری زبان ہو اور آپس میں الفت و محبت کرنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.